الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حمد و صلاۃ کے بعد بہت احترام کے لائق حاضرین اور سامعین، ماہ شعبان اختتام کے مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے اور ماہ رمضان کی آمد کا ایک تصور اور خیال ذہنوں کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ اس حوالے سے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دل میں اس مہینے کی آمد کی خوشبو رچی بسی ہوئی ہے اور یقیناً ہر مسلمان اس کی آمد کا شدت سے انتظار بھی کرتا ہے اور اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے۔ میرے لفظوں پہ آپ غور فرمائیں گے، ہر مسلمان، ہر مومن اس کی آمد کا انتظار بھی کرتا ہے اور اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا عنوان استقبال رمضان ہے، یعنی رمضان المبارک کا استقبال کرنا۔ استقبال کا معنی آپ بخوبی جانتے ہیں، آسان لفظوں میں اس کو مزید یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو ویلکم کہنا، خوش آمدید کہنا،
اور آگے بڑھ کر گرم جوشی سے کسی کو گلے لگانا، اسے استقبال کہتے ہیں۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے اور عنوان سے آج کی یہ گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر یہ بات یاد رہے کہ استقبال رمضان کا سلسلہ آج کوئی نیا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام اور بزرگان دین اس مہینے کا بڑی شدت سے انتظار کرتے اور اس کے لیے پوری طرح تیاری محسوس کرتے اور تیاری کے عمل سے گزرتے۔ وجہ کیا ہے اور وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مہینے کا اسی انداز میں استقبال فرمایا کرتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ماہ شعبان کا آخری دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع فرمایا اور ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو حدیث پاک کی کتب کے اندر موجود ہے۔ اس خطبے کے اندر آپ نے اس مہینے کی عظمت اور شان کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو ذہنی طور پر اس کی آمد پر خوش ہونے اور اس کی آمد کے لیے تیار ہو جانے کی آپ نے ترغیب دلائی۔ اس خطبے کے مندرجات کیا ہیں؟ یقیناً بہت ساری باتیں آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمائیں جو استقبالی خطبہ تھا۔ آئیے ہم بھی اسی حوالے سے چند باتیں دہراتے ہیں اور اس خطبے سے اپنے قلب و ذہن کو فیضیاب کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا لوگو تم پر ایک عظیم برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر عظیم اور شہر مبارک کے لفظ ملتے ہیں۔ تم پر برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اور تم پر عظمتوں اور بلندیوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے، اس کی شان ایسی ہے اور اس کی برکتیں ایسی ہیں، اگر کوئی انسان اس مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرے تو اللہ اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض کے برابر جو ادا کیا جاتا ہے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی نفل کا ثواب اس مہینے کے اندر اللہ پاک کیا عطا فرماتا ہے؟ گویا آپ نے ایک فرض ادا کیا۔ میں گزارش کروں گا کہ اس مہینے کے اندر آپ نے نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں یا قضا ہو چکی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ سے امید ہے اللہ پاک اس مہینے میں ادا کیے جانے والے نوافل کی برکت سے اللہ پاک ان کی تلافی فرمائے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے لیے اس میں ایک بچت کا پہلو نکلے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان نمازوں کو بالکل بھول جائیں اور سمجھیں کہ میرا کام مکمل ہو گیا، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں۔ جو قضا نمازیں ہیں ان کی ادائیگی ایسے ہی لازمی اور ضروری ہے جیسے قرض کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہوتی ہے، لہذا ان کو آپ نے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ نوافل کے ساتھ ساتھ آپ ہر نماز کے ساتھ آپ ایک قضا نماز کو ادا کرنے کی آپ روٹین بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری قضا نمازوں کا کھاتا پورا فرما دے۔
تو پہلی بات یہ سرکار نے فرمایا جو شخص اس مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرتا ہے اسے ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرے اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، 70 فرضوں کے برابر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات عربی میں کہتے ہیں اظہار ہمدردی کو، غم گساری کو، غم بانٹنے کو، غم کو کم کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا۔ وہ آپ جیسے بھی اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، تو یہ غم بانٹنا بہت بڑی نیکی ہے بھائیو۔ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ آپ مواسات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا یہ حکم بھی ہے اور اس مہینے کا خاص تقاضا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جو اس مہینے کے اندر کسی انسان کو روزہ افطار کروائے تو اللہ اسے افطار جس کو کروایا گیا، جس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو دیا جاتا ہے اتنا ہی اجر افطار کروانے والے کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر بندے کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو افطاری کروائی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو افطاری کا ہمارا ذہن ہے اس میں بڑے اہتمام کیا جاتا ہے، لمبا چوڑا دسترخوان سجایا جاتا ہے، بری بات نہیں ہے، غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روزے کے جو تقاضے ہیں ان سے یہ چیز متصادم ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے آپ کے جسمانی نظام کو بحال کیا جائے، اور روزے کا روحانی مقصد یہ ہے آپ کے روحانی سسٹم کو بحال کیا جائے۔ اگر آپ نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، روزہ رکھا اور شام کو اس سے کہیں زیادہ کھا لیا جو آپ عام روٹین میں کھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے روزے کے مقصد کو فوت کر دیا ہے۔ تو بہرحال صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر بندے کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطاری کروا سکیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کسی کو ایک کھجور دے دینا افطاری کے لیے، کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا دینا افطاری کے لیے، کسی کو ایک گھونٹ پانی یا شربت پلا دینا، اس سے بھی اللہ پاک یہ ثواب انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور رہی بات کھانا کھلانے کی، اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر اور پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور حوصلہ بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرمایہ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، مال و دولت و وسائل بہت سے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن حوصلہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ حوصلہ بہت بڑی بات ہے، توفیق بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، سیراب کرتے سیر ہو کر کھانا کھلائے، میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کل قیامت کے دن اللہ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا اور ایسا پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو ماہ رمضان کے اندر آپ نے اپنے ماتحت کی ذمہ داریوں کو کم کر دینا ہے، اس کی ڈیوٹیز کے اندر، اس کے کاموں کے اندر آپ نے آسانی پیدا کرنی ہے۔ جو اپنے ماتحت کو، اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو، اپنے ماتحت کو جو آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، آپ کا ملازم ہے، جو اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، یقین مانی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی آگ، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم نے یہ تمام چیزیں اختیار کرنی ہیں اور ان تمام چیزوں کو بنانا ہے
دوستان عزیز، ہم نے کرنا کیا ہے اس مہینے کے اندر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ثواب کی نیت سے اس ماہ مبارکہ کا روزہ رکھا، اللہ اس کے حساب کا تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ ذہن ہے جو آج ہم نے بنانا ہے، جس کا ذہن ہم نے تیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم نے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے، اس کا حکم سمجھ کر ہم نے روزے کو رکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا رہا، ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا رہا، نماز تراویح ادا کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ چیز بھی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، اس کے صاحب کا تمام گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ بھائیو، خاص طور پہ جس چیز کا آپ نے اہتمام رکھنا ہے، ایک تو کوئی روزہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ جدا بات ہے، لیکن دوستو ہم معمولی باتوں پہ روزے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے روزے کو ہم نے قضا نہیں کرنا۔ یاد رہے یہ بات کہ جس طرح نماز کے بارے میں ہے کہ انسان ٹائم پہ نماز نہ پڑھے اور نماز کو قضا کر کے ادا بھی کر لے، پھر بھی جو اجر ٹائم پہ نماز پڑھنے کا ہے ویسا اجر انسان کو نہیں ملتا۔ اسی طرح ماہ صیام کے روزے، ماہ رمضان کے روزے، جو آدمی جان بوجھ کے قضا کر دے اور چاہے بعد میں ادا بھی کر لے، لیکن جیسا اجر ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کا ملتا ہے، زندگی بھر رکھتا رہے پھر بھی اس اجر کو نہیں پا سکتا۔ لہٰذا خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہ ہو، اور دوسری بات اس کی راتوں میں قیام کا اہتمام کیا جائے۔ الحمدللہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہے، اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اسی طریقے پر چلتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ مساجد کے اندر، مدارس میں اور گھروں کے اندر بھی اس بات کا یقینی بنایا جاتا ہے اور اہتمام کیا جاتا ہے کہ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ ہماری ان مساجد کے اندر بھی نماز تراویح ہوتی ہے، اور بحمدللہ بعض گھروں کے اندر بھی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن مس نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کا پس منظر بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن کا رمضان کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق کیا ہے کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو جس مہینے میں قرآن اتارا گیا، ہمیں چاہیے کہ جو برکت ہمیں ملی، جو نعمت ہمیں اس مہینے کے اندر ملی، ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کا آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ جبریل امین آتے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ دور کیا ہوتا ہے؟ ایک حافظ پڑھتا ہے، دوسرا سنتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے، پہلا سنتا ہے، اسے دور کہتے ہیں۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے اندر یہ سلسلہ حفاظ کرام کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، اور دور کرنے کے بعد پھر رات کو نماز تراویح کے اندر وہ حفاظ کرام ہمیں قرآن پاک کی آیات بینات سناتے ہیں۔ مجھے کبھی بڑی حیرانی ہوتی ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ دنیا کے اندر بے شمار کتابیں پائی جاتی ہیں جن کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کوئی ایک کتاب ایسی نہیں کہ جس کو حافظ کرنے والا اور زبانیں یاد کرنے والا دنیا کے اندر مل جائے، ماں سوائے قرآن پاک کے
قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے، اللہ کا واحد کلام ہے کہ جسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے، خیال کرتے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور کتاب کے اندر نہ ایسی روحانیت ہے، نہ ایسی خاصیت ہے، نہ ایسی خوبی ہے حضرات گرامی جیسی اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر رکھی ہے۔ حضرت سید احمد سعید کاظمی، آپ نے نام سنا ہوگا، جو ہمارے بڑے ساتھی ہیں وہ جانتے ہوں گے، ملتان شریف والے۔ جب آپ پڑھتے تھے، ابھی طالب علمی کا دور ہے، تو آپ کا ایک ہندو پنڈت سے آمنا سامنا ہوا۔ وہ پنڈت پڑھا ہوا تھا، جانتا تھا، آپ پر اعتراض کر دیا۔ اور اعتراض کیا کیا کہ مولانا صاحب دیکھیں، آپ کے قرآن کے مجھے 14 پارے زبانی یاد ہیں، بحث و مباحثہ ہوا، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا آپ کے قرآن کے مجھے 14 پارے یاد ہیں، آپ بتائیں آپ کو میرا وید کتنا یاد ہے جو میری کتاب ہے؟ تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ اور فرمایا بھلے آدمی، یہ تیرا کمال نہیں کہ تو نے قرآن کے 14 پارے یاد کر لیے، ارے یہ میرے قرآن کا کمال ہے جو تیرے جیسے منکر کے دل میں بھی اتر گیا ہے۔ اور تیری کتاب کے اندر کمال ہی نہیں، تیری کتاب کے اندر خوبی نہیں، اگر اس کے اندر بھی خوبی ہوتی تو وہ بھی زبانی یاد ہو جاتی۔ یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے کہ یہ تیرے جیسے منافق کے دل میں اتر گیا ہے۔ تو یہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کون سی بڑی عمر ہوتی ہے، 6 سال کون سی بڑی عمر ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک کی برکت دیکھیے، اللہ پاک قرآن پاک کو ان چھوٹے سینوں کے اندر بھی اتار دیتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے قیامت کے دن قرآن بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور رمضان بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور دونوں کے دونوں آ کر بندے کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ رمضان یہ کہے گا اے پروردگار، میں نے دن کو اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور جائز ضروریات سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ماہ رمضان قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے اللہ اسے میں نے کھانے پینے سے باز رکھا، جائز ضروریات سے باز رکھا جو اس کے لیے جائز تھیں، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ قرآن آئے گا، پروردگار میں اسے راتوں کو جگائے رکھا اور یہ راتوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، یہ نماز تراویح کیا ہے؟ یہ قرآن کے لیے جاگنا ہے، میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ تو آج کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، استقبال رمضان کے حوالے کے سلسلے میں آپ نے 2 کاموں کو بہت یقینی بنانا ہے۔ ایک تو عظمت کا احساس کہ ماہ رمضان عظمت والا مہینہ ہے، دوسرا اس کی برکتوں کا احساس کہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، تیسرا نعمتوں کا احساس کہ ہمارے رب نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اور یہی نعمتیں 1 مہینے کے لیے ہم اس کی مرضی سے استعمال کرنے والے بن جائیں۔ جب وہ کہے کہ اس ٹائم پہ کھانا ہے ہم اس ٹائم پہ کھانا کھائیں، جب وہ کہے اس ٹائم پہ آپ افطار کر لیں ہم افطار کرنا ہے، جب وہ کہے کہ اس ٹائم بند کر دیں ہم بند ہو جائیں۔ تو عزیزان من، ہم زندگی بھر 11 مہینے اپنی مرضی سے رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، 1 مہینہ رب کے احکام کے مطابق گزار لیں، بخدا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیسی کیسی برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو یقینی بنانا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرنی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ نے رمضان المبارک کے اندر کسی روزے کو مس نہیں ہونے دینا، اور نماز تراویح کا بھی آپ نے اہتمام رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور خاص طور پہ آپ دعا کریں گے، اللہ پاک کو بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے جن حالات سے آج امت مسلمہ بلکہ انسانیت گزر رہی ہے، ایک خوف کا عالم طاری ہے،
ایک عجیب کیفیت، ایک ماحول، عجیب ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اس ماحول سے اللہ پاک انسانیت کو نکالے اور خاص طور پہ ملت اسلامیہ پہ کرم فرمائے، اور ہمارے وطن کو، ہمارے وطن کے چاہنے والوں کے اللہ خیر بھی فرمائے، اور ہم سب پر وہ کرم فرمائے کہ جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ آپ اپنے لیے بھی دعا مانگیں گے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا مانگیں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے دعاؤں کو آپ یاد رکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔